لغائی صاحب، یہ فخر صاحب جو اطلاعات دے رہے ہیں، اب اس کو ہم کیا خبر کے تناظر میں لیں کہ اسحاق ڈار کا نام اگر ہوتا ہے، پیپلز پارٹی ویسے تو اپنا انیشل ریئیکشن دے چکی ہے، لیکن کل اگر یہ سرپرائز نام سامنے آتا ہے تو کیا لوگ ایکسیپٹ کریں گے؟ ساری پی ڈی ایم کی اپنی جو جماعتیں ان کے لیے کیا ایکسیپٹنس ہوگی اس نام کی؟ دیکھیں، یہ تو چونکہ پی ڈی ایم والے آج تک تو ساتھ چل رہے ہیں اور کل ان کا شاید وہ ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ الگ الگ ہوں گے، تو الگ الگ اس بات پر نہیں ہوں گے کون وزیر اعظم ہے۔ میرے خیال میں یہ چیزیں آپس میں طے کر چکے ہیں، اور جو سیریس پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ وہی ہیں جو میدان میں چیزیں طے کر رہی ہیں، اور ہمارے بھائی نے جس کو سب سے بڑی پارٹی کہا، وہ سب سے بڑی پارٹی کا کوئی اب وہ امکان نہیں ہے، وہ چیز بڑی پارٹی نہیں رہی ہے، اس کا باقاعدہ وہ ہو چکا ہے کریا کرم، اور وہ اب جو ہے اب قصہ بن چکی ہے، اور اس کے بعد بڑے امکانات تھے، بہت زیادہ امکانات تھے اس پارٹی کے آگے جانے کے، اس پارٹی کے کام کرنے کے، پھر انہوں نے خود ہی اپنے امکانات کو خود ہی ختم کیا اور خود ہی اپنے نقصان اٹھایا، اور نہیں کرنا چاہیے تھا انہیں۔ ایک اچھا آپشن ملک لوگوں کے سامنے آیا تھا، لیکن وہ ٹوٹلی ہر لحاظ سے ناکام رہے، اسٹریٹجی میں بھی، پالیسی میں بھی، اور گورننس کے معاملے میں بھی وہ ناکام رہے، ہمیں یہ کہنا چاہیے۔ تو یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی کوئی آسمان سے نہیں اترے ہیں، یہ جن لوگوں نے یہ 15 مہینے چلایا، انہوں نے بھی جتنا خراب یہ کر سکتے تھے اتنا ہی خراب کیا، اس سے بڑھ کر خراب کیا، اور جتنی خرابی سابقہ حکومت نے پیدا کی تھی وہ بھی تاریخ کی بہت بڑی خرابی تھی، اور بہت بڑا ایک تباہی تھی جو اس پارٹی نے لائی، اور ان کو لانا جو ہے وہ ہمارے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ اس سے زیادہ تباہ کن جو ہے یہ ان لوگوں نے آ کر کیا ہے۔ تو گورننس تو بہت بری ہے، میں کہتا ہوں اس حالت میں بھی جب ملک اس جگہ پر پہنچا ہوا ہے اور آپ کی اکنامی ایک کویسچن بنی ہوئی ہے، اور آپ کے بارے میں، گورننس کے بارے میں لوگ کسی سنتے اس وقت بھی اس معاملے میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب فلاں کام کے لیے کتنے پیسے ہوں گے اور فلاں کام کے لیے کتنے پیسے ہوں گے، اور کون کیا لے گا تو پھر کون سا کام کرے گا، یہاں تک یہ معاملہ چل رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ جو نیا سیٹ اپ آتا ہے، نیا سسٹم آتا ہے، وہ کتنا اور آگے رن کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا چیز ہوتی ہے، ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے۔ اور پہلے ہم سوچتے تھے کہ جناب کوئی مثبت نتائج ہونے چاہیے، اب میرے خیال میں یہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ پاکستان کے لیے ڈیلیوری کا میکنزم کہاں سے آ سکتا ہے کہ جو پاکستان کو آگے لے کر جائے۔ مجھے بہت زیادہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری سیاسی اشرافیہ جو ہے وہ بہت زیادہ کامیاب نہیں رہی ہے، اور ان کی اپنی کوتاہیاں ہی ہیں۔ اگر آپ کا ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی مسئلہ تھا، یا ان کا کسی ادارے کے ساتھ مسئلہ تھا، یا ان کا عدلیہ کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی مسئلہ تھا نا، تو ان مسائل کے ہوتے ہوئے بھی تو آپ نے راستے نکالنے ہوتے ہیں۔ سیاست کس بات کا نام ہے؟ سیاست اسی کا نام ہے نا کہ آپ نے راستے نکالنے ہیں۔ انہوں نے راستے نہیں نکالے، انہوں نے ایک بڑی انگیجمنٹ نہیں کی ہے۔ مطلب اپوزیشن کے ساتھ بھی آپ کو انگیجمنٹ رکھنی ہوتی ہے۔ جو آپ ایوان میں آ گیا، نہ تو سابق وزیر اعظم نے انگیجمنٹ رکھی، نہ انہوں نے انگیجمنٹ رکھی، یہ چلے جاتے جا کر۔ مجھے یہ توقع تھی کہ چلے جائیں گے اور جا کر منائیں گے، اگر ان کو بنی گالا جانا پڑے تو وہاں چلے جائیں گے، جا کر منا کر لے آئیں گے، بھائی آپ پلیز اپنے استعفے واپس لے لیں، آئیں یہاں ہاؤس میں بیٹھیں۔ زبانی بیان تو آتے رہے، لیکن اس طرح سے نہیں ہوا، اور انہیں بھی نہیں جانا چاہیے تھا۔ ایک پارلیمنٹری سسٹم کو خراب کیا گیا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا سسٹم آتا ہے، ہم اس بات کا وہ کریں گے۔ صحیح۔ تاریخ کا امین، آزادی کی علامت، حسن کا آئینہ دار، فکر و نظریے کی عکاس، سرفرازی کا گواہ، یعنی ہم سب کا نگہبان پاکستان۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔